صدائے احرار اب پیش کرتے ہیں اکابرین احرار اور مشاہیر امت کے بیانات سیڈیز پر۔ اکابرین احرار کی کیسٹ اور سیڈیز حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں: صدائے احرار، مہربان کالونی، دار بنی ہاشم، ملتان۔ فون 06145111961۔ فون نمبر ایک مرتبہ پھر سن لیں: 061451961۔ بغیر کسی توقف کے میں دعوت دیتا ہوں مجلس احرار اسلام کے قائد محترم مولانا عطاء المحسن بخاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات فرمائیں۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر المبعوث إلى الأسود والأحمر لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جسے شجرہ رضوان کہتے ہیں محض اس لیے کٹوا دیا کہ لوگ باغ وہاں آ کے 2 نفل نماز پڑھتے تھے۔ اس کی تقدیس و تبریک دلوں میں بہت بیٹھ چکی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب کو اطلاع ہوئی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کے بعد فرمایا اگر آج کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تم لوگ یہاں آ کے یہ کام کرتے ہو تو میں تمہیں تلوار سے اس طرح قتل کروں گا جس طرح مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ اخبار عمر و عبداللہ ابن عمر صفحہ 317۔ دوسرا واقعہ یہ ہے
کچھ صحابہ نے رضی اللہ عنہم کسی بات کا مفہوم اس انداز سے پوچھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا، ولا ندع، اور ہم نہیں چھوڑیں گے اس عمل کو کنا نفعل فی حیات رسول اللہ، وہ عمل ہم چھوڑنے کے نہیں جو حضور کی حیات طیبہ میں سر انجام دیا کرتے تھے، چاہے اس کی حکمت فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے۔ لأن، اس لیے کہ قیاس انسانی شرائع و احکام میں وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حکمت بالغہ متعین فرمائی۔ کچھ سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو اس کو علت نہیں بنانا چاہیے کہ بات سمجھ میں آئے، فائدہ نظر آئے تو عمل کیا جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، فائدہ نظر نہ آئے تو عمل سے خالی جھولی لے کے اٹھ جائیں۔ یہ دو واقعات، ویسے بہت سے واقعات لکھے ہیں بزرگوں، یہ دو واقعے بنیاد ہیں اس بات کی کہ ہم دین پر عمل کیسے کریں، دین کو قائم کیسے کریں، اقامت دین کیوں کر ممکن ہے اس کائنات میں، اس دار الفاسقین میں خصوصاً۔ ہم لوگ جو اپنے تئیں مدعی ہیں کہ ہم دین کے سپاہی ہیں، دین کے خادم ہیں، دین کے نوکر ہیں، دین کے چاکر ہیں، ہم اس ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہوں؟ سیدھی سی بات ہے، وہی بات دہراؤں گا کہ وہ کام جو ہماری اپنی عقل اور اپنی پسند کی بنیاد پر ہو وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر واجب ہوا ہے۔ کیا واجب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ کہیں مشورہ ہوا ہو تو میرے علم میں تو نہیں ہے، میں اپنی جہالت کا اعتراف کر کے اقرار کر لوں گا اگر کسی بزرگ کے علم میں ہو تو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، فسمع مقالۃ مضادًا، کچھ میلی جولی باتیں سنی، وقال، اور فرمایا، ایکم، کون ہے تم میں سے، من یؤخر من قدم رسول اللہ، کہ جو اس کو پیچھے ہٹائے جس کو نبی نے آگے کیا، رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا، کوئی انتخاب، کوئی ووٹ، کچھ بھی تو نہیں، نہ نبی نے کچھ کیا نہ علی نے کچھ اس کا سد باب کیا۔ ہمارے ملک میں ہم سے بہتر لوگ اس فلسفے کو اجاگر کرتے ہیں کہ اسلام میں انتخاب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، یہاں انتخاب کہاں گیا؟ نمبر دو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وصیت لکھوا رہے ہیں۔ وصیت لکھواتے غشی علیہ،
آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی بے ہوشی کے عالم میں خلافت کے لیے جس شخصیت کو نامزد فرماتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. فلما افاقہ، جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا تو پوچھا کیا لکھا آپ نے؟ عرض کیا میں نے عمر کا نام لکھ دیا. فرمایا خدا کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے منظور تھا. کہاں گئے انتخاب؟ وہ الیکشن کیا ہوا اس کا تصور تک نہیں ملتا. اور جو لوگ اس انداز سے اسلام میں ترمیم کرتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کو مقرر کر دیا اور 6 آدمیوں نے یہ کیا اور وہ کیا، ان میں سے 5 بزرگوں نے ایک بزرگ کے ذمہ لگا دیا کہ جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں منظور ہے، اور وہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ سألتو شابا و شیخا، بڑے بوڑھوں سے بھی پوچھا، جوانوں سے بھی پوچھا، بچوں سے بھی پوچھا، لا یزنون احدا بعثمان، کہ وہ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، لہذا میں عثمان کو نامزد کرتا ہوں. یہاں ایک سوال ہے کہ جو لوگ مدینہ طیبہ تھے، مدینہ طیبہ کے باسی تھے، رہائشی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے، آج بھی ویسے لوگ ہیں کہ ان سے پوچھا جائے؟ کتنے لوگ ویسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا واولئک هم الفاسقون. ایک ہی آیت سارے پاکستان کے لیے کافی ہے کہ جھوٹوں سے گواہی مت لو کہ وہ فاسق ہیں، اور ہمیشہ گواہی مت لو. جھوٹا توبہ کر لے پھر بھی نمبر 2 ہے. نمبر 1 وہی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولنے والا لعنت کا مستحق ہے. باقی اعمال خبیثہ کا تو ذکر ہی کیا. اس ایک عمل خبیث کی پاداش میں ایک آدمی گواہی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے. ووٹ کو اگر گواہی سمجھ لیا جائے تو پھر کس کی گواہی معتبر ہے؟ جبکہ یہ گواہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رائے. اور اس نظام خبیث میں ہر آدمی کی رائے، عیسائی، یہودی، بالمیکی، زرتشتی، بدھسٹ وغیرہ وغیرہ، مرزائی، ان سب کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، رائے دہی کا حق حاصل ہے. آزادی رائے ہے. اسلام تو آزادی رائے نہیں دیتا. دیکھیے بچہ پیدا ہو کان میں اذان دو، رائے پابند ہو گئی. ختنے کراؤ، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑی باتیں ہیں. بال سر کے مڈواؤ، اس کے برابر چاندی لے کے بانٹو، تقسیم کرو، خیرات کرو. صبح کو اٹھو پڑھو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. رات کو سو، شمال کی طرف سر کرو، جنوب کی طرف پاؤں کرو، قبلے کی طرف منہ کرو، دائیں گال کے نیچے ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا. ہماری تو قدم قدم پر رائے پابند ہے. کہاں ہے آزادی رائے؟ اور جس شخصی رائے کا تصور اس مردود یہودی نے دیا ہے وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں ہم کو جکڑی ہوئی نظر آتی ہے.
شرکائے بدر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں پابند فرما دیا کہ تم مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے. شہری آزادیوں کی سلب ہو گئی. یہ تمام باتیں جو میں موازنہ کر کے عرض کر رہا ہوں، ان کا وہی علاج ہے جو شجرہ بیعت رضوان کا علاج ہوا. یعنی ان کو ترک کرنا بہت ضروری ہے، ان کو چھوڑ دینا، ان سے مزاحم ہونا، ان سے مفاہمت کرنا یہ علاج نہیں ہے. ان سے مصالحت کرنا، حکمت کا تقاضا، ماحول، وقت، نظریہ، ضرورت، سب جھوٹ. نفس کی تسلیوں کا ایک حصہ اور بس. انسانی نفس کا بھی عجیب حال لکھا ہے کہ گندم صاف کر کے آپ ہر چیز سے پاک کر کے اسے بوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر کچھ بوٹیاں اگاتی ہیں. یہی انسانی نفس کا حال ہے. اس کی صفائی پر جتنی محنت کر لیجئے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آلائش لگی رہے گی اور یہ انہی کو پسند کرے گا. پابندیوں سے بھاگتا ہے، گھبراتا ہے. اس تبدیلی کا سب سے پہلا قدم دعوت الی الخیر. یہ تبدیلی جو ہم چاہتے ہیں، جس کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، سب سے پہلا قدم دعوت الی الخیر ہے. اور وہ دعوت الی الخیر یوں نہیں بلکہ اس طرح جس طرح نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں، میرا والد، میری والدہ، ہم ایک خچر پر سوار جا رہے تھے کہ سامنے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ہمیں روکا، میں اور میرا والد اتر گئے، اماں نہیں اتری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 جملوں میں ہمیں ایک نصیحت کی کہ دیکھو، یہ زندگی تو تم گزار رہے ہو، اس زندگی کے احتساب کے لیے ایک دن آنا ہے. اس میں جو کچھ تم نے کیا وہ سب تمہارا اس دن سامنے آئے گا، تم سے پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. تم اپنی اس زندگی کو سنوار لو. اور یہ کہا اور تشریف لے گئے. یوں اس انداز سے دعوت الی الخیر ہمیں گلی گلی، کوچے کوچے جانا ہوگا، اپنی شیخ الاسلامی کو قربان کرنا ہوگا، اپنی جھوٹی ڈیموکریٹک پرسنالٹیز کو ذبح کرنا ہوگا. اس دور کی رکھ رکھاؤ کی زندگی میں ان طریقوں کو، ان وسیلوں کو خیر بات کہنا ہوگا اگر ہم نے کام کرنا ہے تو، اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو. آڈیٹوریم میں تو یہی کچھ ہوگا جو آپ تشریف لے آئے، بس. کسی مسجد میں یہی کچھ ہوگا. دعوت الی الخیر کے عمل کو اس انداز سے کیجئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس ہی کیا، اور پھر فرمایا کہ قتال کر کے تم خود بھی مرو اور لوگوں کو بھی مارو. اس سے بہتر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو محبت اور آشتی سے مجھے اسلام کی طرف لے آؤ. ایک حدیث شریف کا مضمون یہ ہے. دعوت الی الخیر کا کام اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنی شد و مد سے کریں، اور اس اخلاص سے، قربانی و ایثار سے کہ ہم امر بالمعروف کی قوت حاصل کر لیں. جب تک امر بالمعروف کی قوت حاصل نہیں ہوتی، ہم دین کو قائم نہیں کر سکتے. مثلا ایک چھوٹی سی بات،
بظاہر چھوٹی سی ہے، پھر حقیقت تو یہ دین کی کوئی بات بھی چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہے۔ اب امر بالمعروف کا تقاضا کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اس کی بڑی چھوٹی سی مثال سعودیہ میں ملتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو آ جاتی ہیں چھٹی، دکان بند کرو، چلو نماز کے لیے۔ یہ ہلکی سی مثال ہے امر بالمعروف، بہت چھوٹے درجے کی، ورنہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے تو لکھا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اسے قید کر دو جب تک نماز کا عادی نہ بنے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اسے سلام مت کرو۔ اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سب مل کے، میں، محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ اور دیگر تمام زعماء ملت اسلامیہ، سب مل کے بھی ہم اقامت صلاۃ پر عمل کرا سکتے ہیں؟ نہیں۔ داڑھی والے کی بات تو یہاں پاکستان کا کوچوان بھی نہیں سنتا۔ دولت والا، سرمایہ دار اور جاگیردار، پرانی اصطلاح ہے، یہ بھلا میری بات کیوں سنے گا؟ وہ تو سمجھتا ہے میں کمی ہوں۔ مردے نہلاتا ہوں، کفن دیتا ہوں، اس کا مردہ دفناتا ہوں، پھر سال بھر اس کے دروازے پر روٹیاں توڑتا ہوں، میں تو کمی ہوں اس کا۔ میری بات بھلا وہ کیوں مانے؟ اور جب میرے پاس طاقت ہوگی تو اس قوم کی عادت بد یہ ہے، یہ طاقت والے کے آگے آگے، دولت والے کے پیچھے پیچھے۔ آپ دعوت الخیر سے طاقت پیدا کریں، پھر امر بالمعروف کریں، پھر میں دیکھوں کون بات نہیں مانتا۔ پھر میرے علم میں ہوگا کہ محلے میں زنا ہوتا ہے، میں زانیوں سے سلام نہیں کروں گا، ان کا بائیکاٹ کروں گا۔ میرے پاس طاقت ہوگی تو کروں گا۔ مال کی طاقت، اقتدار کی طاقت، یہ نمبر 2 3 کی چیزیں ہیں۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت، اپنے ماحول میں ایمان کی طاقت۔ کیسی طاقت؟ جس کی مثال ہمیں صدیوں پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رسول رضی اللہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ملتی ہے۔ 37 صحابہ تھے۔ عرض کیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ ہم بہت ہو گئے ہیں، اب تو ہم دعوت کعبۃ اللہ میں دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں۔ دوسری دفعہ پھر یہی، کچھ دنوں بعد حضور نے فرمایا ابھی نہیں۔ پھر وہ داعیہ اٹھا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہم بہت ہو گئے ہیں، اجازت دیں ہم دعوت الحق علانیہ کعبۃ اللہ میں دیں۔ کسی لے گئے، حضور میں آؤ چلو۔ وہ سارے بڑے بڑے، وہ وڈیرے اور ڈیموکریٹ، قرآن جس کو دابہ کہتا ہے، یہ دابے بیٹھے ہوئے تھے، 2 پاؤں پر چلنے والا خوبصورت جانور بڑے موجود تھے وہاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ابھی یہ جملہ منہ میں ہی تھا، وہ کفار کے وڈیرے نے پکڑ کے مار 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 کے حلیہ بگاڑ دیا۔ قبحہ اللہ۔ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، چہرہ زخمی، چور چور ہو گیا، جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے قبیلے کا علم ہوا تو وہ تفصیلی بات ہے، انہوں نے کہا ہم بدلہ دیں گے اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو۔ یہ حصہ بھی اس میں شامل ہے، اس دعوت الخیر میں۔ دعوت الخیر میں عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔
رخصتوں پر عمل کرنے والا داعی نہیں بن سکتا. ہم داعی نہیں ہیں، ہم تو رخصتوں پر عمل کرتے ہیں، سہولتوں کو حاصل کرتے ہیں، آسائشوں کے پرستار ہیں، پرسنالٹی وائز کام کرتے ہیں. اور یہ والعصر جو آڈیٹوریم کے سامنے وہاں مسجد کے سامنے لکھی ہوئی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمانے کی تاریخ گواہ ہے. یہ ہے والعصر کا معنی. زمانے کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رخصتوں پر عمل کرنے والی قوم، رخصتوں پر عمل کرنے والے زعماء، رخصتوں پر عمل کرنے والے داعیان اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتے جس کا دین تقاضا کرتا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اذیت نہ اٹھائی، جس پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ تو فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ، میں اللہ کے راستے میں اتنا دکھ دیا گیا کہ پچھلے سارے انبیاء اتنا دکھ نہیں دیے گئے. تو دکھ اٹھائے بغیر دعوت الی الخیر کا کام نہیں ہو سکتا. اور دعوت الی الخیر کے بعد یہ طاقت حاصل ہوگی انشاءاللہ، ضرور ہوگی. پھر اس کے بعد نہیں کی طاقت بھی ملے گی، برے کو روکنے کی قوت بھی ہمیں پیدا ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی. لیکن اس پر محنت درکار ہے، اور محنت بھی ویسی جیسے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلحت اولها. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ روایت فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طریقے سے اصلاح پذیر ہوگا جس طرح پہلا طبقہ. جنگ کا انداز یہ ہے، محنت کا انداز یہ ہے. یہ اختیار نہیں کریں گے تو بہت مشکل، شاید میں ناممکن بھی کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا. انگریز 1863 کی جنگ امبیلا کے بعد ہمیشہ کے لیے قابض ہو گیا. 1884 میں اس نے اس نظام کو متعارف کرایا. آج 1995 ہے، 100 کچھ برس میں اس نے ہمارے دل و دماغ سے اس دین کی خیر و برکت کا تصور تک غائب کر دیا. یہ اس کی محنت ہے. آج اس کے علی الرغم محنت ہو، کام ہو، پوری قوت و شد و مرد سے کام ہو، پھر کام بنے گا. قرآن کریم اس سلسلے میں بہت سی باتیں فرماتا ہے. دعویٰ ہے قرآن پاک کا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا کہ ہم نے بڑی کھول کھول کے باتیں کہی ہیں. یہ الگ بات ہے مجھے ایسے آدمی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. تفصیلات اس میں موجود ہیں. مثلا اللہ پاک نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے لا تطیع، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو. لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی احترام مت کرو.
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ تو اپنے دل کی بات جو اس کی پسند میں ہے وہ اس پر چلتا ہے، اور وہ حد سے گزر چکا ہے، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں حد سے گزر چکے ہیں۔ دین کی کوئی بات ہم اس کو ملائزم کہہ کے رد کرتے ہیں، بڑے آسان داستہ ہے، بڑی خوبصورت گالی ہے۔ کوئی مسئلہ، پردے کا مسئلہ ہو، بال کٹوانے کا مسئلہ ہو، جسم کی نمود و نمائش کا مسئلہ ہو، ملائزم ہے جی چھوڑو مولویوں کی باتیں۔ عورت کو وہ مقام ملنا چاہیے جو جمہوریت کہتی ہے، یعنی جو یہود و نصارہ کہتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافقوں کی بات مت مانیے۔ قرآن پاک میں بڑی واضح بات ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے۔ دوسری جگہ پر ہے 28ویں پارے میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تمہارے دشمن، اللہ کہتا ہے میرے بھی دشمن، ان کو دوست مت بناؤ۔ ان کی بات ماننا، ان کا نظام قبول کرنا، یہ دوستی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کس سوشلزم کفر ہے اور جمہوریت اسلام ہے؟ اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر جمہوریت اسلام ہے تو پھر کیپٹلزم۔ دیگر نظام ہے دنیا مکیاولی کی بادشاہت کیا، اور تماشا یہ ہے کہ ہم کو سبق ہمارے ہم مذہبوں نے یہ دیا کہ ملوکیت اللہ کی لعنت ہے، ملوکیت یہ ہے، ملوکیت وہ ہے، ایک طوفان برپا کر دیا۔ کہاں ہے؟ اٹھاؤ قرآن۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسے اللہ کی نعمت کہتے ہیں، نبوت کے ہم پلہ، اور تم اسے لعنت کہتے ہو۔ پھر جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملکت امرن، حضرت معاویہ کو خطاب کیا، فرمایا ان ملکت امرن فاحسن، تو کیا یہ خوشخبری ایک بری چیز کی تھی؟ بری چیز کی بھی خوشخبری ہوتی ہے۔ ان ولیت امرن کیف بک ان قمسک اللہ قمیصا، یہ الفاظ، یہ لب و لہجہ، یہ کسی بری بات کی بشارت ہے؟ نہیں۔ ملوکیت اگر اسلام میں بری ہوتی تو یہ بشارت کے الفاظ نہ ہوتے، کچھ اور کہا جاتا، پھر وہ کہا جاتا جو پاکستان میں آپ لوگ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے قدم یہاں پھس رہے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ یہاں تو ملوکیت بھی نہیں ہے، خلافت تو بڑی دور کی بات ہے۔ مجھے امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا خیال ہے تیرا، تو میرے بعد کیسے فیصلے کرے گا؟ کہنے لگا حضرت عمر کی اتباع کروں گا۔ خدا سبحان اللہ، میں تو عثمان و علی کی اتباع نہ کر سکا اور تو عمر کی اتباع کرے گا، تو میری ہی اتباع کر رہے تو بڑی بات ہے۔ آپ حضرت معاویہ کی ہی اتباع کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی اتباع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہم کیا ہیں؟ ہم پنجگانہ نماز سے پابندی سے پڑھ نہیں سکتے، فرائض کی ادائیگی ویسے نہیں ہو پاتی، عبادات کے حقوق تو ہم سے ادا نہیں ہوتے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم یوں چھوڑتے ہیں جس طرح ہم اپنے ناپسند کی کسی چیز کو چھوڑتے ہیں. پسند تو ہماری اپنی ہے. نبی کے پسند کو معیار نہیں قرار دیتے، اپنی پسند کو معیار قرار دیتے ہیں. چھوڑے چلے جا رہے ہیں 1 2 3 4 5. ایک کسی نماز کی بات لیجیے، دیکھیے نماز میں کتنی سنتیں ہم چھوڑتے ہیں. اسی پر غور کرو، صرف ایک اسی بات پر غور فرمائیں. باقی اعمال تو بڑی اس سے الگ تھلگ ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا دائرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا. تمام صحابہ سے چھوٹے، اجلہ صحابہ موجود تھے نہیں. انہیں کو آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو سب سے پہلے کیا. اجلہ صحابہ نے کہا کہ خلیفہ رسول کچھ انتظار کر لیجئے، مدینہ طیبہ میں کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں یا خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے نہیں ہیں، جوان نہیں ہیں، سنبھالنے والے لوگ یہاں نہیں ہیں، کسی حادثے سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں. بڑے سخت الفاظ ہیں، میں اگر بھول جاؤں تو میری کوئی اصلاح کر دے. ابو بکر صدیق نے فرمایا جنگل کا کوئی کتا بھی ام المومنین کو پکڑ کے گھسیٹ لے، کھینچ کے لے جائے، میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا جو نبی نے کیا. جو کرنا تھا وہ باقی رہ گیا، میں اس کو پورا کر کے رہوں گا. آج بھی یہی جذبہ ضروری ہے کہ ہم اس کام کو نہ چھوڑیں جو نبی نے کیا ہے، اس کو کرتے چلے جائیے. انشاءاللہ تعالی میں ناقص رائے سے یہ سمجھتا ہوں تبدیلی لازماً آئے گی. مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین تھے، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے. وہاں تبدیلی آ گئی اس انداز سے، اس محنت سے، اس کام سے. آج تو کروڑوں اذانیں ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، دین کے ساتھ رغبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، نسبتیں بھی ہیں. آج تو یہ کام اگر اس انداز سے کیا جائے تو بہت زیادہ کامیاب ہوگا. اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.